نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے نظر بد، نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کی روشنی میں نظر لگ جاتی ہے، نظر کا لگنا برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے، برحق ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے جو ثابت شدہ ہے، یعنی نظر کے اثرات ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں یا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی نظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے کہ جو دوسرے پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے بعض اوقات بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ نظر بد کے بارے میں قرآن مجید سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام جو تھے، جب وہ اپنے سارے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر انہیں ہدایت کی کہ سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا، یعنی اگر تمہیں نظر لگ گئی تو میں تمہیں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ تو چونکہ ان کے یہ 11 بیٹے تھے کہ جو سفر پر روانہ ہو رہے تھے اور سبھی جوان تھے، تو آپ خود سوچیں کہ کسی گھر سے 11 جوان بیٹے نکلیں تو لازماً سب کی نگاہوں میں آئیں گے، کسی شہر میں داخل ہوں، شکلیں بھی ملتی جلتی ہوں اور صحت مند بھی ہوں، تو یہ دوسروں کے لیے ایک حیرت کی بات ہوتی ہے، تو جس سے انسان متاثر ہو سکتا ہے۔ نظر جو ہے اللہ کی تقدیر اور قضاء و قدر کے ساتھ کبھی کبھی قتل بھی کر دیتی ہے، کبھی بیمار کر دیتی ہے، کبھی دہشت زدہ کر دیتی ہے، کبھی کمزور کر دیتی ہے، کبھی کوئی چیز جلا دیتی ہے۔ تو ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں انسان جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اس کے اپنے اندر ایک جلن اور ایک کڑن اور ایک حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ جو اندر کی جلن کڑن ہوتی ہے وہ نگاہوں سے دوسری طرف ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ محبت ہو تو وہ محبت بھی نگاہوں سے پتہ چلتی ہے، نفرت ہو تو وہ نفرت بھی۔ اسی طرح بچوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں تو بعض اوقات منہ سے کچھ نہیں بولتے، صرف آنکھیں دکھاتے ہیں، تو اس سے وہ بچے سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ کیا آنکھ ہی ہے، کچھ کر تو نہیں رہی ہوتی، لیکن آنکھ کے اندر سے نکلنے والے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر جا کر اثر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے، یعنی نظر لگتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، جانوروں کی موت کا باعث بھی بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی، یعنی اونٹ تڑپنے لگتا ہے اور اس کو پھر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کسی ماں کو نظر لگی ہوئی ہو جب بچے کے ساتھ پریگننٹ ہو تو وہ نظر اس کے بچے تک بھی منتقل ہو سکتی ہے، کیونکہ نظر کا تعلق جو ہے یعنی نظر کے جو اثرات ہیں وہ جسم کے اندر تک سرایت کر جاتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ حسد نظر بد لگانے کا اصل ہے،
یعنی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ حسد ہے. کبھی انسان اپنے آپ کو نظر لگا دیتا ہے، کبھی بغیر ارادے یا طبعی فطرت کی وجہ سے اس کی نظر لگ جاتی. یعنی پہلی چیز تو حسد ہے، لیکن کبھی کبھی حسد کے بغیر بھی لگتی ہے، کبھی اپنے آپ کو بھی لگتی ہے اور کبھی کسی اور کو بھی لگ جاتی ہے. تو چیز کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کا فرق ہوتا ہے کہ آپ کس نظر سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. کبھی انسان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، کبھی انسان حسد کی نظر سے دیکھتا ہے. نظر بد کی دو بڑی قسمیں بتائی جاتی ہیں، ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور ایک ہے جنوں کی نظر کا لگنا. یعنی بعض اوقات انسان کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی انسان جو ہے یعنی بیمار محسوس کرتا ہے، کمزور محسوس کرتا ہے، تو اس کی وجہ جنات بتائے جاتے ہیں. اور پھر وہ نظر جو ہوتی ہے وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے، جس کے پھر کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ چکے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے. یعنی اس سے انسان کے خون کے اندر ایسے کیمیکل چینجز واقع ہوتے ہیں کہ اسکن ڈیزیز بھی ہو سکتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صفعۃ کا لفظ فرمایا جس کا مطلب ہوتا ہے جن کی نظر. یعنی اس بچی کو کسی انسان کی نظر نہیں لگی تھی بلکہ جن کی نظر لگی تھی. اور جنوں کی نظر جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی نظر سے زیادہ سخت ہوتی ہے. ابن باز کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنات سے بھی لگتی ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے یہ پڑھنی شروع کر دی اور باقی چیزیں چھوڑ دی. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھے، کیونکہ یہ ایک طرح کا دم ہوتا ہے، یعنی معوذتین کا پڑھنا. تاثیر کے اعتبار سے نظر کی کچھ اقسام ہیں. ایک ہے العین المعجبہ، خوشی یا تعجب والی نظر، حیران ہو کے کسی چیز کو دیکھنا، خوش ہو کے کسی چیز کو دیکھنا. تو یہ بھی دوسرے کو بعض اوقات لگ جاتی ہے اگر انسان ساتھ برکت کی دعا نہ دے. اسی لیے جب آپ کسی دلہن کو دیکھیں تو ماشاء اللہ بارک اللہ فی، اللہ برکتیں دے، دعائیں کریں، عید مبارک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب دیکھتے ہیں کہ اچھے کپڑوں میں ہے انسان، اچھا حال حلیہ ہے، تو دوسرے کو فوراً مبارک دی جاتی ہے تاکہ وہ انسان کی شر سے محفوظ رہے. پھر اسی طرح اس نظر کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں اس کا ذکر آتا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں. تو یہ آگے قصہ چلتا ہے. تو اس شخص کے باغ کو بھی نظر لگی تھی جس کی وجہ سے باغ سارا جل گیا تھا. پھر اسی طرح محبت کرنے والے کی نظر لگنا، کیونکہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کو بہت گہری نظر سے دیکھتا ہے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی ہو، اور اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اور اگرچہ وہ نیک آدمی کی طرف سے ہی ہو، یعنی نیک آدمی کی بھی لگ جاتی ہے. اور اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے جو اس کو اچھی لگی ہے، تو یہ اس کی طرف سے دم ہی ہو جائے گا. یعنی وہ دم بارک اللہ فیک کہنا جو ہے، اللہ کا نام لینا، ماشاء اللہ کہنا، یہ ایک طرح سے آپ دوسرے پہ دم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح دوسرا شخص شر سے محفوظ رہتا ہے. پھر ہے حسد کرنے والی نظر. قرآن مجید میں حسد کے بارے میں بھی آتا ہے، اور یہ نظر خبیث نفس سے نکلتی ہے، اور یہ شخص دوسرے کی نعمت کو ختم کرنا چاہتا ہے. وہ ایسی نگاہ سے، جیسے کہتے ہیں نا کھا جانے والی نگاہ سے دیکھتا ہے چیزوں کو، جس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جو نعمت ملی ہے
یہ اس سے دور چلی جائے. پھر اسی طرح بیمار کر دینے والی نظر، یہ وہ نظر ہے جو بیماری کی تاثیر کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں مختلف طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے. یعنی اگر اللہ کا اذن ہو جائے، جیسے اور جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ بعض جو ہے وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں اللہ کے اذن سے، تو اسی طرح یہ نظر بھی اور اس قسم کی بھی تکلیف دہ چیزیں جو ہیں وہ دوسرے تک پہنچتی ہیں. جی، پھر ہے عضو کو بیکار کر دینے والی، معطل کر دینے والی نظر، العین المعطلہ، یعنی دوسرے کا کوئی حصہ جسم کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی جب نظر لگتی ہے اور بعض اوقات ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح زہریلی یا آگ والی نظر ایک ہوتی ہے جو اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان مرنے پہ نوبت آ جاتی ہے. اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت زیادہ لگتی تھی کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا، اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا. اس نے کہا ان میں سے کون سی گائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فلاں گائے ہے. اصل گائے کا نہیں بتایا تاکہ اس کو نظر نہ لگے. تو کہتے ہیں کہ دونوں کو ہی نظر لگ گئی. تو اسمعی کہتے ہیں جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش اور ایک حرارت سے نکلی، یعنی میری آنکھ گرم ہو گئی. تو اس لیے اگر کبھی یہ محسوس ہو تو ساتھ ہی دوسرے کے لیے ماشاء اللہ، بارک اللہ، اس طرح کے لفظ جو ہیں، اور اردو میں بھی جیسے وہ دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ ہر نظر سے بچائے، ہر شر سے بچائے، تاکہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس تکلیف سے محفوظ رہے. تو نظر بد کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے نظر کے سلسلے میں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی اگر انسان یہ بات سمجھ جائے کہ کوئی بھی تکلیف کسی بھی طرف سے جو پہنچی ہے مجھے، یہ اللہ کے حکم سے، تو کیا مطلب ہے اللہ کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیوں ہو جاتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے؟ تو اس سے بھی انسان کو دراصل کچھ سکھانا مطلوب ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ سونا اس وقت تک چمکتا نہیں، خالص نہیں ہوتا جب تک اس کو آگ پہ تپایا نہیں جاتا. کھانا اس وقت تک پکتا نہیں اور اچھا نہیں پکتا جب تک اس کو آگ پہ چڑھایا نہیں جاتا. اسی طرح انسان بھی اس وقت تک میچور نہیں ہوتا، سمجھدار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مختلف طرح کے مسائل سے، مختلف طرح کی تکلیف دی چیزوں سے، پریشانیوں سے گزرتا نہیں. بہت سے حالات اور بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بہت میچور کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو بچپن میں بہت سے مسائل سے گزرتے ہیں، بڑے ہو کر بڑے بڑے مسئلے ان کو کچھ مسئلہ نظر نہیں آتے، لیکن جو بچے بچپن میں پیمپرڈ ہوتے ہیں، پروٹیکٹڈ پلتے ہیں، بہت لاڈ پیار سے پلتے ہیں، بڑے ہو کر انہیں چھوٹی سی چیز بھی بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے، ہم جن کو ہر وقت کبھی موزے پہناتے ہیں، کبھی ان کا سر ڈھانکتے ہیں، کبھی ان کو ایک چیز میں لپیٹتے ہیں، کبھی دوسری میں، انہیں کو ٹھنڈ زیادہ لگتی. لیکن جو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا، وہ گلی بازار میں سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو یؤمن باللہ یہدی قلبہ کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر اسی طرح سورۃ التوبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بیماری، تکلیف کا آنا تقدیر کا حصہ ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجئے ہمیں کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. یعنی کسی کی نظر ہمیں نہیں لگ سکتی سوائے اس کے کہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی کہ وہ لگے. تو پھر اگر کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہے
تو وہ پہنچ کر رہے گی اور اس میں بھی کوئی حکمت ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی تو وہ نظر بد ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے سردی آتی تو سردی لگ جاتی ہے، گرمی آتی تو گرمی لگ جاتی ہے، ایسے ہی نظر آتی ہے تو نظر لگ جاتی ہے. تو سردی گرمی کے بچاؤ کے لیے ہم اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، اس طرح کا انتظام کرتے ہیں، ہیٹنگ اور کولنگ کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے برے اثرات سے بچے رہیں. تو بالکل اسی طرح انسان کو ذکر اذکار، دعائیں اور تلاوت کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نظر بد سے پروٹیکشن رہے. کیونکہ نظر لگانے والے کا کبھی تو نشانہ لگ جاتا ہے، کبھی خطا ہو جاتا ہے، اور کبھی سامنے ایسا بیریئر آتا ہے کہ وہ نظر وہیں جل کے بھسم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص پروٹیکٹڈ نہیں ہے، پروٹیکشن اس کی نہیں ہوتی اذکار وغیرہ کے ذریعے، تو پھر وہ اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں. اسی لیے جو کارڈ آج آپ کو دیا گیا ہے اس میں ایسی دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ جن کو آپ پڑھ کر علاج کر سکتے ہیں اپنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے انسان کی. یعنی انسان نے اذکار بھی پڑھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو نظر لگ جاتی. یعنی انسان کہتا ہے میں نے تو صبح شام کی دعائیں بھی پڑھی تھی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو وہ اس لیے کہ انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے. جیسے آپ اپنے سردی کے والے اچھے کپڑے بھی سب ہر چیز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو فلو ہو جاتا ہے یا کولڈ ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کبھی سانس کے ذریعے ٹھنڈ اندر چلی جاتی ہے، کبھی کسی اور ذریعے سے، تو اس کو رستہ مل ہی جاتا ہے اگر آپ کے حصے میں کوئی ایسا امتحان یا تکلیف لکھی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ پہچان کیسے ہو کہ نظر لگی ہوئی ہے. تو وہ کون سی علامات ہیں جس سے انسان شناخت کر سکتا ہے، ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ یہ نظر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو نظر بد لگتی ہے وہ اپنے خواب میں نظر لگانے والے کو دیکھتا ہے، یعنی وہ شخص خواب میں نظر آ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر نظر ہوتی ہے اس کو کوئی غشی، غنودگی، ضرورت سے زیادہ نیند کا آنا یہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی وہ بے ہوشی کے عالم میں اس شخص کا نام لے لیتا ہے کہ فلاں نے نظر لگائی. پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے کوئی رشتے دار تھے تو اسی طرح وہ اچانک بیمار ہوئے اور بے ہوش ہو گئے، تو وہ بار بار ایک شخص کا نام لے کے اس کی نظر لگی ہے، اس کی نظر لگی ہے. ان کو یہ بات نہیں پتا تھی، لیکن جس وقت میں نے کلاس میں بتائی تو میرے پاس آئی کہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی تھی. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں، بعض اوقات بے ہوشی میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے. بعض اوقات نظر لگانے والا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ میں تو آپ کے کپڑے دیکھ کے حیران ہی ہو گئی، اور یعنی کوئی اس قسم کا جملہ کہ جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نظر لگ گئی ہے. بعض اوقات کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ جو اچانک ہوتی ہے. عبداللہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کے ارادے سے نکلے. وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ چھپ کے نہائیں. سہل نے اپنے اوپر سے اون کا جبہ اتارا. عامر کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی. وہ پانی میں اتر کر نہانے لگا. میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی. میں اس کے پاس آیا، 3 دفعہ آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا. تو میں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ تشریف لائے، پانی میں داخل ہو گئے. گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے سینے پہ 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور اس کی بیماری اور کمزوری کو دور کر دے، یعنی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کو دور کر دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے. پھر اسی طرح بچوں کو نظر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بے وجہ روتے رہتے ہیں، یعنی کوئی وجہ نہیں ہوتی، رونا شروع کر دیتے ہیں اور روتے ہی چلے جاتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. تو آپ نے فرمایا، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کروایا؟ ایک تو ہوتا نا بھوک لگی بچہ رو پڑا، پیمپر گندا ہے تو رو پڑا، لیکن ایک یہ ہے کہ سب کچھ کر لیا آپ نے
اور پھر بھی چپ نہیں کر رہا. جن ماں نے بچے پالے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ، اور کوئی نہ کوئی واقعات بھی ایسے یاد ہوں گے کہ جب بچے نے ایکسٹرا آرڈنریلی تنگ کیا اور کسی طرح چپ ہو کے نہیں دیتا تھا، تو ایسی صورت میں فوراً دم شروع کرنا چاہیے. وہی دم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پہ کیا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا، کیا بات ہے، میں اپنے بھائی کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلدی لگ جاتی. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. تو میں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، انہیں کلمات سے کرو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، اور یہ کبھی اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے. جیسے سیڑھی سے ٹرپ ہو گئے، آپ اچھے بھلے اتر رہے تھے یا چڑھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور ایک دم آپ نیچے آ گئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے پروٹیکشن کس طرح کریں. دعائیں اور اذکار تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ چرچا نہ کریں، یعنی ہر وقت اپنے سکسیس سٹوریز نہ سناتے رہیں، کیونکہ اس سے جن لوگوں کی زندگی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، وہ غمگین ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سے بھی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو دوسرے کو متاثر کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو. بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت والا شخص حسد کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حاسد سے محتاط رہنا چاہیے. جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی ایک شخص جو ہے، کیونکہ جو حسد کرنے والا تو اس کے چہرے پہ بھی آ جاتا ہے، وہ آپ کی نعمت سے خوش نہیں ہوتا، تو پھر انسان بجائے اس کے کہ اس کو بلیم کرے، خود محتاط رہے. پھر اسی طرح مال میں کچھ اچھا لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہے. پھر اسی طرح نظر بد سے بچنا ممکن ہے، اور اس کے لیے صبح و شام کی دعائیں پڑھی جائیں اور قرآن سے علاج کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے. سورۃ فصلت میں آتا ہے، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتے ہیں. تو قرآن سے علاج کس طرح ہوگا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھیے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہی شفا ہے. آیت الکرسی پڑھیے، البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیے، معوذتین پڑھیے اور دم کر دیجیے. یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پاس ہی جائیں، لیکن بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ کسی عامل کے پاس جانا ہی پڑتا. عامل وہ جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر میں آپ ٹوٹکے وغیرہ کر کے، مثلا سر درد ہوئی، آپ نے سر کو تیل لگا لیا، تھوڑا سا پریشر پوائنٹ پہ دبا لیا، تھوڑی واک کر لی، تھوڑا پانی پی لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ درد سبسائڈ ہو جاتا ہے. لیکن بعض درد سبسائڈ نہیں ہوتے، آپ ٹیبلٹ بھی کھا لیتے ہیں پھر بھی نہیں جاتے. عام طور پہ ہم سر درد پہ کہاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے دوا دے دیجیے. وہ کہیں گھر میں پیناڈول یا کوئی اور اس طرح کی دوا ہے تو وہ کھا لو، کوئی بھی پین کلر جو ہے، اور ہم خود ہی کھا لیتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ درد پین کلر کھانے سے بھی نہیں جاتے. پھر لگتی ہے انسان کو فکر کہ اب میں جاؤں کسی ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ آپ کو کس کے پاس بھیجتا ہے؟ اسپیشلسٹ کے پاس. ٹھیک ہے نا، اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے. بالکل اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی پہلے آپ خود ٹوٹکے کریں کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، یہ جو میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں. اگر نہیں تو آپ کسی سے مشورہ کریں، کوئی اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اسٹرانگ ہے مجھ سے ایمان میں، یا اس کو زیادہ اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، اس سے کہیں کہ وہ آپ کو کرے. لیکن اگر اس کے بھی کنٹرول میں نہ ہو تو پھر آپ واقعی جن لوگوں کا سالوں کا تجربہ ہوتا ہے دم کرنے کا یا علاج کرنے کا، اور قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں. پھر سورۃ البقرہ پڑھنا جو ہے یہ علاج ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنا۔ جیسے یہ کتاب ہے نا ایاک نستعین، اس میں صبح کی دعائیں اور شام کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو اگر زبانی نہیں یاد تو دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی پناہ پکڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور محفوظ رکھتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور ہر شر سے حفاظت کے لیے تعوذ بہت اچھا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ پھر ناگہانی آفت سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے، یا تیری عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں۔ پھر اسی طرح سخت مشقت، بری تقدیر اور بد نصیبی سے، دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے بچوں کو یہ دم کرتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ پھر اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے۔ جب آپ بیمار ہوتے تو آتے اور دم کرتے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ او عین حاسد، حاسد کی نظر اگر لگی ہے تو اس سے بھی اللہ آپ کو شفا دے۔ تو اگر جبریل جو مقرب فرشتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقرب رسول ہیں ان پہ وہ دم کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی ہمیں بھی ان آیات سے پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیماری سے شفا کی جو دعائیں ہیں اس کا بھی ایک کارڈ بنا ہوا ہے، شفا کی ساری دعائیں اکٹھی کی گئی ہیں، ایاک نستعین میں بھی ہوگا۔ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے اور صرف ایک دفعہ دم کرنے سے اس کا علاج نہیں ہوتا تو صبح شام پھر آیات شفا اس پر پڑھے۔ اور اس میں یہ دعا بھی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے۔ تو اللہ اس شخص کو جلد شفا عطا کرے گا۔ نظر بد کا ایک خاص علاج بھی ہے، اور وہ ہے نظر لگنے پر غسل کرنا۔ اور غسل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے غسل کا پانی لے کے اب دوسرے جس کو لگی ہے اس کے جسم پر بہانا۔ اگر پورا غسل نہ ہو تو وضو کا پانی بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ نظر لگانے والے کا پتہ ہو اور وہ رضامند ہو پانی دینے پہ تو ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے نظر لگے ہوئے شخص کا غسل کرنا۔ مثلا آپ نے وہ لوٹے سے وضو کیا، کچھ پانی بچ گیا تو اس پانی کو اس شخص پہ ڈالیں جس کو نظر لگی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس کو، یعنی کہ حضرت عامر نے جب حضرت سہیل کو نظر لگائی تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، عامر کو وضو کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ کونیوں تک اور دونوں گھٹنے اور تہ بند کا اندرونی حصہ دھویا اور حکم دیا کہ ان پر اس پانی کو بہایا جائے۔ تو انہوں نے جب وہ بہایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو انہوں نے یعنی پیچھے سے بہایا، پیچھے سے پانی کو الٹایا۔ اس طرح سے شروع کرنا چاہیے۔ آج اگر کسی سے مانگے تو مائنڈ کرتے کہ آپ مجھ پہ شک کرتے ہیں کہ میں کوئی حاسد ہوں تمہارا۔ اگر نظر لگانے والے کا پتہ ہی نہ ہو کون ہے، جیسے کچھ کلچرز میں، تو جیسے موراکو کے بارے میں شاید مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہاں یہ نارم ہے کہ جب شادی ہوتی ہے سب اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تو اپنے اپنے وضو کا پانی ایک ٹب میں ڈال دیتے ہیں۔
اور کوئی مائنڈ نہیں کرتا, سبھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کسی پہ خوش ہو کے دیکھے اور اس کو لگے تو وہ اس پانی کو استعمال کر سکے, ورنہ کس کو ڈھونڈتے پھریں گے کس کی لگی, سبھی کا ہے اس میں, وہی ٹھیک ہے. تو اگر کوئی پتہ ہی نہ چلے تو پھر کیا ہے, یعنی اس صورت میں کوئی بھی شخص وضو کر کے پانی دے دے تو اس سے علاج ہو جاتا ہے. اب چونکہ یہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس لیے, اور اس کا تجربہ بھی کیا ہوا ہے, تو اس سے علاج اور اس سے فائدہ ہونا جو ہے وہ مجرب ہے. پھر اسی طرح جھوٹے پانی میں بھی شفا ہوتی, یعنی جس کی نظر لگی ہے اگر اس کا پیا ہوا پانی مریض کو پلا دیا جائے, یعنی گلاس میں پانی پی کے رکھا ہے اس نے تو وہ اٹھا کر اس مریض کو پلا دیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے, یا قہوہ یا کوئی بھی اس کی بچی ہوئی چیز جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جو اس کے کپڑے ہیں, یعنی کپڑا ہے تو اس کو پانی میں ڈال کے اس کا پانی نکال کے بھی لگایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر نظر پرانی بھی ہو چکی ہو تو بھی علاج کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح بیری کے پتوں سے علاج, بیری کے 7 پتے لے کے, کم از کم 7, زیادہ بھی ہو تو مٹھی بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں, پانی میں ڈال کے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ, 21 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ معوذات, قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, تو یہ پڑھ کے, اور پھر یہ کچھ آیتیں ہیں, ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 ہے, سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 ہے, سورۃ طٰہٰ کی 133 ہے, سورۃ کہف کی 39 ہے, سورۃ ملک کی 1 to 4 ہے, سورۃ قلم کی 51 ہے, اور سورۃ بنی اسرائیل کی 82, سورۃ شعراء کی 80 اور سورۃ فصلت کی 44. ان سب میں نظر کا ذکر آتا ہے, یعنی نظر سے متعلق آیات میں کوئی نہ کوئی چیز آتی. تو ان آیتوں کو پڑھ کے لاؤڈلی اس پانی کو انسان تھوڑا سا پی بھی لے, بیری کے پتوں کا پانی, اور اپنے اوپر بھی بہا لے, یہ پرانی نظر کو انشاءاللہ ٹھیک کر دے گا. لیکن جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ یہ کہ گلے میں کوئی چیز لٹکائی جائے یا بازو پہ باندھی جائے یا غیر شرعی جھاڑ پھنکار کی جائے یا کاہنوں اور نجومیوں وغیرہ کے پاس جایا جائے یا کسی عامل ایسے کے پاس جائے جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہو. تو بات یہ ہے کہ جب قرآن میں علاج موجود ہے تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بری نظر اور ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں, یا کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہیں. استاذہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت تعریف کر دیتے ہیں, اور جیسے دوسرے نے آپ کو کی اس نے نہیں کہا ماشاء اللہ, اس کو یاد دلا دیں. جی ہاں, یاد دلا دیں یا خود کہہ دیں. یعنی اگر کوئی ایسے باتیں کر رہا ہے اور ماشاء اللہ کہہ ہی نہیں رہا تو آپ ساتھ کہنا شروع کر دیں, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. یعنی اگر کوئی آپ کو دیکھ کے تعریف کیے جا رہا ہے تو یا آپ کو دیکھا ہی چلے جا رہا ہے تو اس صورت میں اپنے لیے خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی چیز؟ استاد جس سے بھی آپ نے بتایا اسکن کی تکلیف, تو میں کسی کو جانتی ہوں ڈیلس میں, صاحبہ کو تو نہیں جانتی ہوں, لیکن انہوں نے بتایا کہ ایک وہاں پہ خاتون ہے جن کو بلیک پیچز ان کے اسکن پہ خود بخود ہونا شروع ہو گئے, اور پورا فیس وہ آلریڈی ڈارک اسکن کی قدرتی طور پہ تھی تو اور ڈارک ہونا شروع ہو گئے اور پیچز تھے. تو ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آیا, تمام علاج کر کے دیکھ لیا انہوں نے, اور پھر اس کے بعد وہ بیچاری مطلب مجبور ہو گئی, جو حالات تھے ان کے. تو جو میری نیس ہے وہ 1 سال کے بعد ان کو ابھی تھوڑے پہلے ملی تو دیکھا بالکل کلیئر اور بالکل صحت مند ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کس کا علاج کیا, تو انہوں نے کہا میں نے سارے علاج چھوڑ دیے تھے, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے 1 سال ہونے کے بعد میرے گھر میں سورہ بقرہ نان اسٹاپ میرے کمپیوٹر پہ چلتی ہے. تو سارے شیاطین کا اثر تھا, وہ جیسا شیاطین کا اثر بالکل, تو وہ ٹل گیا اس طرح سے کہ اس قرآن کے پڑھنے کی برکت سے یا سننے کی برکت سے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آپ کچھ کہیں؟ سورۃ بقرہ اگر ہم خود نہیں پڑھ سکتے, بہت لمبی ہے, جی جسے کمپیوٹر پہ لگا چھوڑے. ہاں جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کمپیوٹر پہ لگانا شروع کر دیا, نان اسٹاپ چل رہی ہے. یا اگر کچھ عورتیں بیٹھ کے پڑھ لیں, ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو پڑھ کے چلے جائیں گے ایک دفعہ, پھر روز تو نہیں کوئی آئے گا. ان کا پڑھنا اور یہ کمپیوٹر کا پڑھنا ایک ہی چیز ہے.
یعنی جی دیکھ رہی تو وہ رہے گا نا جتنے آپ پڑھیں گی یا میں پڑھوں گی. لیکن وہ ان کا کہنا یہ تھا جو کیا انہوں وہ میں بتا رہی ہوں کہ وہ نان اسٹاپ 1 سال سے چل رہی ہے ان کے گھر میں. انہوں نے ایک بیچ کے حصے میں لگا رکھا ہے کوئی پرانے فون پہ یا پرانے کمپیوٹر پہ, اور سورہ بقرہ یا قرآن جسے کہتے ہیں ریپیٹڈ موڈ پہ لگا دیں وہ چلتی رہے اس سے بات چیت بیچ میں ہو رہی ہے یا نہیں, مطلب اپنے بیڈ روم میں لگا دیں نا. آپ نیچے ہیں لاؤنج وغیرہ میں ہیں, بیڈ روم میں لگی رہے. تو جن کو لگی ہے ان کا سننا ضروری ہے. وہ شروع میں سن لیں, لیکن یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر ایک دفعہ وہ اس کی وائبز آ رہی ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑے گا. وہ تو رات کو جب آپ سوئیں گے تو ہلکی آواز میں کان کے پاس لگا چھوڑیں, بیڈ سائڈ ٹیبل پہ لگا کے چھوڑ دیں. پان سوکھتے ہیں کہ ان کا یقین نہیں ہوتا کہ نہیں ہمیں نظر نہیں لگی, ہمیں لگ رہا ہے ان کو نظر لگی ہے, ہم انہیں سنانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں سننا چاہ رہے. پھر گھر میں لگا چھوڑیں تاکہ اس کے اثرات جو ہیں, کیونکہ یہ ہر چیز سنتی ہے نا. جیسے استاد آپ نے بتایا تھا سردیوں میں آم دینے لگا درخت. جی استاد کی ایک تھی آرڈر. جی ہاں, قرآن کی برکت سے لاہور میں کسی کے گھر میں گئی تھی تو بہت بڑا آم کا درخت تھا اور نومبر کا مہینہ تھا اور اس میں آم لگے ہوئے تھے. تو کہنے لگی کہ میں ہر روز یہاں بیٹھ کے تلاوت کرتی ہوں اور میرا یہ آم کا درخت سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے. حضرت انس کی بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی تھی تو ان کا باغ بھی سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا. تو قرآن میں برکت تو ہے نا. جی آپ نے بولا تھا کہ کسی کو اگر نظر لگی ہوتی ہے تو کسی کا بچا ہوا کا پانی یوز کر کے نظر اتار لے گا, کو پتا نہیں ہوگی کس کی نظر لگی ہے. لیکن جس کا اگر پانی یوز کر رہے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ ان کو نظر لگی ہے, ان کا یوز کر رہے ہیں, تو آپ کو ان کی نظر لگ سکتی ہے؟ نہیں, نظر نہیں لگ سکتی. اس سے پانی سے نظر نہیں لگتی, نظر سے ہی لگتی ہے. جی ایک کلچرل مسکنسپشن جو ہے اس کے بارے میں بتائیے, جو نیمبو اور مرچوں سے نظر اتاری جاتی ہے ہمارے کلچر میں, اسلام کی روشنی میں اس کی کیا حقیقت؟ وہ تو ٹوٹکا ہی ہے ایک, لیکن یہ کہ اسلام میں تو قرآن سے اور ان دعاؤں سے ہی نظر, یا بیری کے پتوں سے ہی ہے اتارنے والی بات. تو اس میں کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ کیا چیز دور کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مرچوں کو جیسے 7 دفعہ گھما کے اور ان کو جلایا جائے تو چولہے کے اوپر آگ کے اوپر جلایا جائے. ہو سکتا ہے کہ اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہو اور وہ شیاطین بھاگ جاتے ہوں. اگر نظر لگی ہوئی ہوتی ہے تو مرچوں کی اسمیل نہیں ہوتی. اچھا, اور اگر ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے مرچیاں اگر رکھی جائیں تو پورے گھر میں جو ہے لگ جاتا. کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ لوگوں کے تجربے کی بات ہے, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ تو وحی کے ذریعے ان تک آیا. ہماری امی کے زمانے میں جیسے وہ گوشت وار کے کہتی تھیں کہ چیلوں کو ڈال جانور کھا لیں گے, اگر کھا لیا تو ہے اور اگر چھوڑ دیا تو نظر نہیں ہے, پتہ نہیں کچھ دوسرے کلچر سے یہ چیزیں آئی ہیں نا, یہ دوسرے کلچر سے آئی. جی جو جیسے قرآن لگاتے ہیں گھر میں, تو از اٹ نیسسری کہ جہاں پہ لگی گیا وہاں پہ کوئی بیٹھ کے سن رہا ہو, یا از اٹ کہ مطلب گھر میں چل رہا ہے, گھر میں چل رہا ہے, کان میں پڑ رہا ہے تو کافی ہے. اور اگر شدت زیادہ ہے مرض کی, بیڈ ریڈن ہے مریض, یعنی بستر پہ ہے, تو اس کے پاس لگانا ضروری, اس کے کان کے پاس ہلکی آواز میں لگی رہے کافی. تو یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.